بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ابتلا کا آخری مرحلہ چل رہا ہے کہ یہاں ایک تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بھی بیان کی، اس میں جو مصیبت پیش آنے والی تھی اس کا بھی حل بتا دیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی خود زلیخا نے دی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی کمال تواضع کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے سوائے اس کے جس پر میں پروردگار کی مہربانی ہو، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرے پروردگار بہت معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اب جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی ایک تو علم کو بھی دیکھ لیا کہ یہ علم میں بھی بہت اونچے ہیں، صرف خواب کی تعبیر کا علم نہیں بلکہ حل مشکلات کا علم، یہ ایک بہت ہی بڑا علم ہے، یعنی پرابلمز کو سالو کرنا، یہ ایک بہت ہی بڑی صلاحیت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو ملتی ہے۔ آج کل بڑے جتنی کمپنیز ہیں نا، تو اس کی جو سی ای او ہے، میں ایک بڑی کمپنی کا نام نہیں لیتا، تو وہ ان کا جو سی ای او ہے بہت بڑی کمپنی ہے جس کو ہم روزانہ اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم روزانہ اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ تو اس کے سی ای او یعنی جو اس کا سربراہ ہے، اس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا کہ سب سے پہلے جب وہ اس کا تقرر ہونے جا رہا تھا، جب وہ اس کا انٹرویو کے لیے وہ گیا، تو سب سے پہلے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یعنی جو اس کمپنی کے مالکان نے اس کو سوال کیا کہ ایک ہی سوال کیا کہ سب سے بڑی تکلیف تمہیں اپنی زندگی میں کون سی پیش آئی ہے اور تم اس تکلیف سے کیسے نکلے، بس یہ بتا دو۔ اس نے بہت ہی اچھے انداز میں بتا دیا، جس کی بنا پر اس کو اس کمپنی کا سی ای او بنایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ علم اور اس کے ساتھ یہ علم کی حقیقت یہ ہے کہ حل مصیبت کا علم یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایک تو پرابلم سالونگ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان جب کوئی پرابلم میں پڑ جائے، جب ملک کوئی پرابلم میں پڑ جائے، تب اس کو اس کرائسس سے اور اس پرابلم سے کیسے نکالنا، یہ یوسف علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ یوسف ایک طرف امانت دار بھی ہے کہ ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری بھی معلوم ہو گئی، اور ایک طرف علم بھی ہے، اور پھر نور علی نور ان کے اندر تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے۔ تو اب یہ تمام صفات کو دیکھ کر بادشاہ نے کہا وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، بادشاہ نے کہا یوسف کے میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا، میں اپنے اس کام کے لیے رکھوں گا، یعنی میں اپنے لیے اسے خاص بنا دوں گا۔ معلوم ہوا کہ انسان جو اس دنیا میں ترقی کرتا ہے اور اس دنیا میں بڑا بنتا ہے، وہ اپنی حسن و جمال کی وجہ سے نہیں بنتا،
وہ اپنے حسب و نسب کی وجہ سے نہیں بنتا. یقیناً یوسف علیہ السلام کا حسب و نسب اپنی جگہ، وہ خود نبی تھے، چلو ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی تھے، ان کا حسب و نسب اپنی جگہ ہے، اور ان کا حسن و جمال اپنی جگہ ہے. لیکن بادشاہ نے ان چیزوں کی بنیاد پر ان کو اپنے لیے نہیں چنا، بلکہ ان کی صفات کو دیکھ کر معلوم ہے انسان اپنی زندگی میں جو ترقی کرتا ہے وہ صفات کی بنیاد پر ترقی کرتا ہے، وہ اپنی قابلیت کی بنا پر ترقی کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا میں اس کو اپنے لیے خاص بنا دوں. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. جب بادشاہ نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے پاس صاحب اختیار اور قابل اعتماد ہو، یعنی آج سے تمہیں سب ہم اختیارات دیتے ہیں کنگڈم کے، اور بادشاہیت کی تمہیں پورے اختیارات ہیں، اور تم ہمارے یہاں قابل اعتماد ہو، یعنی تمہارے بغیر اب اس ملک میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر اور ان صفات کی بنیاد پر ان کو کیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور جو تم میں سے علم والے ہیں خصوصاً ان کے درجات کو اللہ بلند فرماتے ہیں. یعنی صرف دنیا ہی میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، بلکہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو جب بادشاہ نے کہا کہ تمہیں ابھی اختیارات دیے جائیں گے اور تم ہمارے یہاں قابل اعتماد ہو، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دیجیے، مجھے ملک کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دیجیے، یعنی مجھے فائنینشل منسٹر بنا دیجیے، مجھے فائنینس کا منسٹر بنا دیجیے، مجھے ایف ایم بنا دیجیے. ہاں انی حفیظ علیم، یعنی میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور اس سے خوب باخبر بھی ہوں. اب دیکھیے یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں عہدہ طلب کیا، یعنی عہدہ مانگا، تو کیا حدیث میں تو آیا ہے کہ میں عہدہ نہیں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عہدہ بہت ہی بری بلا ہوتی ہے. یعنی حدیث میں ہے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تسأل الامارہ، کبھی بھی عہدہ مت مانگو، فإنک ان اعطیتها المسألہ وکلت الیہا. اگر تمہیں یہ عہدہ دیا بھی گیا تمہارے سوال کرنے کی بنیاد پر تو تمہاری ہرگز اس میں مدد نہیں ہوگی. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَعِنْدَ عَلَيْهَا، اگر تمہیں سوال کرنے بغیر سوال کیے ہوئے اگر یہ عہدہ دیا گیا تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے عہدہ کیسا مانگا؟ عہدہ مانگنا تو ایک قسم کی کبری اور کبر اور بڑائی کی نشانی ہوتی ہے. گویا کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں باصلاحیت ہوں، قابلیت والا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عہدہ طلب کرنا اس وقت منع ہے جبکہ اس عہدے کے قابلیت والے بہت سے لوگ موجود ہو، تو اس وقت منع ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ عہدہ خالی ہے اور اس کے قابلیت کے لوگ نہیں ہیں اور میرے پاس اس عہدے کو سنبھالنے کی قابلیت ہے، تو پھر اب عہدہ مانگنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے. اور چونکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آگے 15 سال اس ملک کے لیے اور خصوصاً اس ملک کی فائنینس کے لیے بہت ہی کروشل ہے، تو یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر، چونکہ بادشاہ نے تو اختیار دے ہی دیا تھا کہ تمہیں اختیار ہے، تم قابل اعتماد ہو، گویا کہ یوں سمجھیے کہ بادشاہ نے ان کو اپنا خاص مقام دے دیا تھا اور اپنے گویا کہ یوں سمجھیے کہ اپنے کیبنٹ کا ایک بہت ہی اہم ممبر بنا دیا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے مجھے عہدے سے مطلب نہیں، مجھے وہ عہدہ دیجئے جس میں میری صلاحیت ہے، اور وہ ہے انی حفیظ علیم، کہ دیکھیے میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں، یعنی امانت دار بھی ہوں، اس میں اس کی حفاظت بھی کروں گا عہدے کی،
اور مجھے اس کا علم بھی ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی عہدے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے، ایک امانت داری اور ایک دوسرا علم. کوئی بھی عہدہ، دنیا کا کوئی بھی عہدہ ہو، دنیا کا کوئی بھی عہدہ ہو، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے. ایک تو علم، یعنی اس عہدے کے مطابق، یعنی تمہیں کتنا علم ہے، تمہیں کتنی نالج ہے اس عہدہ سنبھالنے کی، تم کتنا اپنے عہدے سے فائدے اٹھا سکتے ہو، تمہیں اتنا علم ہونا ضروری ہے. ہاں، تاکہ تم اچھی طریقے سے اپنی ملک کی اکانومی اور اپنے ملک کی سیاست رن کر پاؤ. تو یہ علم ضروری ہے عہدے کے لیے. ہاں، ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرح نہیں، ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اکثر ملکوں میں ہو گیا ہے کہ کنٹری کا ڈیفنس منسٹر کو ڈیفنس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور فائنینس منسٹر کو تو فائنینس کا ABCD بھی نہیں آتا ہے. یعنی آج کل بہت سے ملکوں کا یہ حال ہو گیا ہے. یعنی ان کو بعض مرتبہ تو یعنی پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، اتنی کہ علم کی کمی ہو گئی ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام کی اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ عہدہ کے لیے اس عہدے کا علم ضروری ہے. اگر تمہیں کسی کو فائنینس منسٹر بنانا ہے تو اس کے لیے فائنینشیل علم ضروری ہے. اگر تمہیں کسی کو ڈیفنس منسٹر بنانا ہے تو ڈیفنس کا علم ضروری ہے. اگر تمہیں کسی کو ہوم منسٹر بنانا ہے تو ہوم کے افیئرز کو جاننا اور وہ کس طریقے سے یہ داخلی امور چلیں گے اس کا جاننا ضروری ہے. یہ علم ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امانت داری بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. کہ علم کتنا بھی ہو لیکن اگر امانت داری کی صفت نہیں ہے تو پھر یہ رشوت لینا، رشوت دینا، اور پھر پورے مفاسد آتے ہیں. آج سمجھیے کہ اگر علم کہیں نہ کہیں، اگر علم کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے ہمارے یہاں کے عہدوں میں، لیکن حفیظ کی صفت ہمارے یہاں مفقود ہے. ہمارے یہاں لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہے لیکن حفیظ کی صفت یعنی امانت داری کی صفت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج اہل حق کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے. آج اہل حق کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے. آج امیر اور مالدار سے مالدار ہوتا جا رہا ہے، اور ملک کا مال اور ملک کی دولت سمٹ کر کچھ ہی خاندانوں کے پاس جا رہی ہے، اور اس ملک کا اور اکثر ملکوں کا مڈل کلاس اور غریب سے غریب طبقہ اور غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ عہدوں والوں کے پاس یہ صفت نہیں ہے امارت کی. اس لیے یہاں یوسف علیہ السلام نے دو بہت ہی اہم چیزیں بیان کی کہ ایک تو یہ، دوسرا یہ. اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان غیر مسلم حکومت میں ملازمت کر سکتا ہے. دیکھیں یہاں یوسف علیہ السلام نے خود پیشکش کی. ظاہر بات ہے وہ حکومت غیر مسلم کی تھی، اور یوسف علیہ السلام خود مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی تھے، اور یوں کہیے کہ ولی تھے بہت بڑے اور اللہ کے نبی تھے. پھر بھی وہاں ملازمت کی شروع میں. ہاں، وہاں کے فائنینشیل ڈپارٹمنٹ میں اور فائنینس منسٹر بن گئے. تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ایک غیر مسلم حکومت میں ملازمت کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اسلام کے خلاف احکامات کا وہ مکلف نہ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. بلکہ دیکھا جائے تو اس زمانے میں بہت سخت ضرورت ہے ہمیں ایسے IAS آفیسرز کی اور ایسے آفیسرز کی بہت ضرورت ہے جو صحیح علم بھی رکھے اور صحیح امانت داری کے ساتھ اپنے عہدوں پر لگے. اگر یہ ایک بہت بڑی خلا ہے ہمارے ملک میں اور دوسرے ملکوں میں بھی، اگر یہ خلا پوری ہو جائے تو یقین جانیے یہ نظام بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. قرآن میں اس کی رہنمائی ملتی ہے. اچھا، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اپنے آپ کو خود کینڈیڈیٹ کے لیے پیش بھی کر سکتا ہے. یعنی خود کو اپنے آپ کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے پیش کرنا اگر خدمت خلق کے لیے ہے تو یہ منع نہیں ہے. دیکھیے یوسف علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے لیے پیش کیا اور بادشاہ نے قبول بھی کر لیا. یوسف علیہ السلام نے کہا اجعل لی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم.
اچھا، اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ یہاں اگر ضرورت ہو تو اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا یہ تکبر میں اور بڑائی اور گھمنڈ میں داخل نہیں ہے. یہاں ضرورت تھی کہ جب اگر یوسف علیہ السلام سے یوں کہہ دیتے کہ مجھے زمین کے خزانوں کا مجھے رکھوالا بنا دو اور مجھے ذمہ داری دے دو، تو سوال ہوتا بھائی آپ میں کیا صفت ہے اور آپ میں کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے آپ کو زمین کا ہم رکھوالا بنا دیں اور زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا لیں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صلاحیت کا اظہار کیا کہ انی حفیظ علیم. یہ دو صفت ہے، یہ دو صفت نہایت ہی ضروری ہے یہ خزائن ارض پر ذمہ داری کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ضرورت ہو تو انسان اپنی صلاحیت کا، انسان اپنی ڈگری کا اور انسان اپنی قابلیت کا اظہار کر سکتا ہے. یہ کبر میں، تکبر میں، بڑائی میں، دکھاوے میں یہ داخل نہیں ہے. بہرحال تو یوسف علیہ السلام نے یہ پیشکش کی تو یہاں بادشاہ نے اس کو قبول فرما لیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. یہ پورا قصہ جس کی ابتدا یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈالنے سے ہوئی تھی اور اس کی انتہا انی حفیظ علیم پر ہوئی، تو اللہ پورے اس قصے کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں صاحب اختیار بنا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں صاحب اختیار بنا دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جہاں چاہے رہے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی اشارہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہم نے زمین پر، یہ تو ہماری مشیت تھی، ہم چاہتے تو یوسف کو بغیر ان آزمائشوں کے، بغیر ان مصیبتوں کے، بغیر ان چیزوں میں ڈالے بغیر اور آزمائے بغیر ہم اس کو عہدہ دے دیتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی یہ ایک سنت چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عہدہ اور جب کسی کو مرتبہ، جس کسی کو رتبہ دینا چاہتے ہیں، پہلے اس کو آزمائشوں کے دور سے گزارتے ہیں، پہلے اس پر اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں، اس پر تھوڑی کچھ پریشانیاں، تھوڑی کچھ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں کہ اس کا یہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ میرے نافرمانی کرتا ہے یا پھر یہ میری فرما برداری پر جمتا ہے. جب بندہ اللہ کی فرما برداری پر جم جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر جم جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کی بارش پر فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ گناہ جس طریقے سے نیکیوں کے دنیا میں فوائد ہے، اسی طریقے سے گناہوں کے دنیا میں نقصانات بھی ہیں. یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو نیکی پہ جمایا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لا نضيع اجر المحسنین. آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھائی گناہ کرو گے تو آخرت کا نقصان اور نیکی کرو گے تو دنیا کا آخرت کا فائدہ. گویا کہ ہم نے نیکی اور بدی کو اور ثواب اور گناہ کو صرف آخرت پر جوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ انتہائی بڑی غلط فہمی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نیکی اور برائی کے آخرت کے نقصانات ہیں اور اس کے دائمی اور ہمیشہ کے نقصانات ہیں، اس طریقے سے دنیا میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے محدثین نے جو نقصانات کو جمع کیے وہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ سمجھ میں آئے. سب سے پہلے ہم گناہ کی دنیاوی نقصانات پر بولتے ہیں کہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم سے محروم کر دیتے ہیں انسان کو. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے محروم کر دیتے ہیں. حقیقی علم اس کے اندر نہیں آتا کبھی بھی. اگر کچھ آ بھی گیا تو یہ نالج ہی نالج رہتی ہے، صرف معلومات رہتی ہے. حقیقت میں وہ علم جس کا اثر دل پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ ان اللہ تعالی قد القى فی علی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل پر ایک نور ڈال دیا ہے، وہ علم کا نور ہے، تو معصیت کی ظلمت سے اسے نہ بجھانا۔ تو پہلا نقصان گناہ کا۔ دوسرا نقصان ہے کہ رزق کی کمی۔ ہاں، رزق کو یاد رکھنا، روزی روٹی کو، رزق کو، اور رزق میں برکت کو گناہوں سے بہت مناسبت ہے۔ حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بے شک بندہ کبھی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، لوگ آج روزی کے لیے پریشان ہیں اور مختلف قسم کے وظیفے پڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ، روزانہ ایک وظیفہ آتا ہے، روزانہ ایک وظیفہ، ایک نیا وظیفہ، یعنی اتنے وظیفے پڑھتے ہیں کہ ہمارے ایک پہچان والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے وظیفے آ گئے ہیں کہ قرآن یاد ہو جائے، قرآن کی آیت پڑھو، وہ آیت پڑھو، یعنی اتنے وظیفے آ رہے ہیں روزی میں برکت کے کہ انسان کو قرآن یاد ہو جائے۔ حالانکہ روزی میں برکت کا وظیفہ جو یقینی ہے وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے روزی سے محروم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت پر جمتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ یہ صرف حدیث میں نہیں ہے بلکہ قرآن میں بھی ہے۔ ہاں، میں انشاءاللہ اس کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا، میں ابھی پڑھ لوں تاکہ موقع آگے ملے نہ ملے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو، یہ اس وقت کے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ یعنی قرآن پر مسلمانوں کے لیے، اگر یہ حقیقی طور پر اپنے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتار لیں تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَا تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی کھائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی روزی کے دروازے کھول دیں گے اور نیچے سے بھی روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کر لیے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھولیں گے۔ تو یقیناً تقوی میں، اللہ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ ایک عجیب روزی میں برکت ہوتی ہے، ایک عجیب اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان کی زندگی دیتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور نمبر 3 پر تیسرا نقصان جو گناہ کا بتایا گیا ہے وہ ہے نیک لوگوں سے وحشت۔ ایک عجیب وحشت ہوتی ہے، نیک لوگوں کے پاس جانے کا من نہیں کرتا انسان کا، یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر اور ایک نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وحشت ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کے نیک بندوں سے وحشت ہے تو جس کی بندگی کر کے وہ لوگ اس مرتبے پر پہنچے ہیں اس سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک بزرگ فرماتے ہیں اذا كنت قد اوحشتك الذنوب فدعها اذا شئت واستأنسي، اگر تجھے گناہوں نے وحشت میں ڈال دیا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یعنی ایک قسم کی الجھن محسوس ہوتی ہے اور عبادت کرنے سے طبیعت گھبراتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں فدعها، تو چھوڑ دے گناہ کو اگر چاہے اور انس حاصل کر لے۔ اور پانچواں نقصان یہ بتایا گیا کہ گناہوں کے ذریعے سے مقاصد کے حصول میں دشواری ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، لیکن جو انسان اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد میں دشواری پیدا کر دیتے ہیں اور بہت سے نقصانات ہیں، کہیں تک گنا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت، اللہ اکبر، جیسے میں نے بتایا کہ روزی میں برکت ہوتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ آج کون ایسا نہیں ہے جو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو؟
اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اپنی اللہ کی اطاعت پر لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفوں سے نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اور پھر اور ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقاصد میں آسانی فرما دیتے ہیں کہ انسان جو کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے جو اطاعت پر آتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں. یعنی وہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے آسانی کے ساتھ میں اس کے کام تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو مزیدار زندگی بھی دیتے ہیں اپنی اطاعت کرنے والے کو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہ جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو حالانکہ ایمان ہو اور پھر نیک اعمال کرے تو ہم اس کو ضرور ایک مزیدار زندگی دیں گے. تو یہ مزیدار زندگی کا آنا اور مقاصد میں آسانی اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنا اور برکتوں کا نزول یہ سب اللہ کی اطاعت سے ملا ہوا ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے سے اس پوری آزمائش کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے مجھے یہ سبق ملتا ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے یہ نہ سوچے کہ اس کو سبق ملتا ہے اس کو سبق ملتا ہے. نہیں یہ قرآن ہم سے بات کر رہا ہے یہ قرآن ہم کو سبق دے رہا ہے کہ مجھے یہ سبق ملتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی حالات آ جائے کتنی بھی پریشانی آ جائے کتنی بھی تکلیف آ جائے لیکن ہمیں اللہ کی اطاعت سے ایک پل کے لیے بھی ہٹنا نہیں ہے. صبر و استقامت کے ساتھ میں اللہ کی اطاعت پر اللہ کی توحید پر ایمان پر یقین پر اپنے آپ کو جمانا ہے. تکلیفیں ہمیشہ نہیں آتی. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اللہ فرماتے ہیں کہ مشکلات کے ساتھ آسانی آتی ہے مشکلات کے ساتھ آسانی آتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ مشکل کے ساتھ مشکل نہیں ڈالے گا انسان پر. دو مشکل اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ڈالے گا. اگر مشکل ہوگی تو آسانی ضرور آئے گی لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ان مشکلات میں اپنے رب کو نہ بھولے. اور جس طریقے یوسف علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھے تو شروع سے لے کر آخر تک ان پر حالات ہی حالات آئے. بھائیوں کی طرف سے حالات آئے پھر بیچنے والوں کی طرف سے حالات آئے پھر زلیخا کی طرف سے حالات آئے پھر مصر کی عورتوں کی طرف سے حالات آئے پھر خود بادشاہ کی طرف سے جب ان کو قید میں ڈالا گیا حالات آئے. تو ان پر حالات ہی حالات آئے لیکن اپنا کام اور اپنا فرض منصبی نہیں چھوڑا. اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاتے رہے اپنے آپ کو رجوع اللہ میں لگاتے رہے اپنے آپ کو دعوت کے کام میں لگاتے رہے. جیل میں جا کر بھی دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا. اپنے آپ کو اپنے مقصد میں لگاتے رہے جس کی وجہ سے اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانیاں پیدا فرما دی. یہ بہت بڑا سبق ہے ان کی زندگی کا. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے داستان زندگی اپنے والد ماجد کو کئی سال بعد سنائی تو بس اتنے الفاظ میں اپنی داستان زندگی سنا دی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے انه من يتقي جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ یصبر اور صبر سے کام لیتا ہے جو تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. اس کے یعنی اس کے سامنے اگر کوئی چلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوں. لو تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اگر کوئی بالشت بھی اور ایک انگلی کے برابر بھی اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ برابر اس سے قریب ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو دوڑ کے میں اس کے پاس جاتا ہوں.
تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اس لیے میری ماؤں بہنوں بھائی اور دوستو، تو اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، یہ اپنے اندر تقوی کے حصول کا مہینہ ہے، اپنے اندر اطاعت کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی سے نفرت کا جذبہ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں اس مہینے میں پیدا ہو جائے گا، بہت ہی آسانی کے ساتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لعلکم تتقون، تم پر جو روزے فرض کیے گئے وہ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ نے یہ رمضان کا مہینہ تقوی کے لیے دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہم متقی بن جائیں. یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ تقوی کے جتنے اسباب ہیں وہ آپ نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اللہ آپ عطا فرما دیجیے. اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، کبھی محروم نہیں ہوتا. یہ نہ سوچیں کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنی گنہگار ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ سے مانگے، اللہ سے تقوی مانگے. یقیناً جب تقوی آئے گا اس کے ساتھ میں بہت بھلائی اور برکتیں لے کر آئے گا. اور جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا، ذلتوں سے نکال کر عزت کے مقام پر پہنچا دیا، اسی طریقے سے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ، ہم جس حال میں ہیں اور جس پریشانی میں ہو، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکال کر اللہ ہم کو عزت کے مقام پر ضرور پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. اللہم لک الحمد، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا حمید مجید یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ کریموں کا کریم ہے. یا اللہ تیرے بندے اور بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم تقوی کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہماری اولاد کو تقوی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پورے امت مسلمہ کو تقوی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تیری اطاعت کا جذبہ نصیب فرما دیجئے. اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے. یا اللہ ہر انسان گنہگار ہے، لیکن تو بخشنے والا ہے. اے اللہ ہم کو بخش دیجئے، اللہ ہم کو بخش دیجئے، اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ قصے یوسف میں اے اللہ جتنا یا اللہ ہم نے سنا، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آئندہ جو کچھ ہم سنے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ قرآن کو یا اللہ ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے لیے گواہ بنا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنا. یا اللہ ہمارے خلاف گواہ نہ بنا. اے اللہ تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرما. اے اللہ فہم قرآن نصیب فرما، عمل قرآن نصیب فرما، ذوق قرآن نصیب فرما، حلاوت قرآن نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما. یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شایان شاہ نصیب فرما. یا اللہ ہر خیر و برکت نصیب فرما، ہر شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.